اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد بربر قبیلہ شمالی افریقہ کا ایک قبیلہ جو مسلمان ہو کر بہادر فوجی ثابت ہوئے۔ اس وقت بربر علاقہ الجزائر، مراکش اور تیونس وغیرہ میں تقسیم سے تعلق رکھنے والا مسلمان اور بنو امیہ کے دور کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے جرنیل تھے۔ فتح اسپین طارق بن زیاد کا کارنامہ ہے۔ طارق بن زیاد کے حملے سے پہلے اندلس پیرا روی کا شکار، غریبوں پر ٹیکس، بچوں کی شادی امیروں کی اجازت کے بغیر نہ ہوتی۔ پہلے امیر لڑکی کو خود استعمال کرتے، پھر آگے جانے دیتے۔ فوجی امیر اور پادری ظالم ہو چکے تھے۔ امانت دار حکمران کو مار کر فوج کے تعاون سے راڈرک کو بادشاہ بنایا گیا۔ اندلس میں ستہ کا حکمران کاؤنٹ جولین، جس نے 2 مرتبہ مسلمانوں کے حملوں کو ناکام بنایا، اس کی بیٹی فلورانڈا بی راڈا کے حملے میں تھی، جس سے راڈرک نے زیادتی کی، اور پھر کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر سے مدد مانگی کہ میری بیٹی مجھے واپس لا دیں۔ طارق بن زیاد جب لوگ طارق کی سرزمین پر اترنے کے بعد کشتیوں کو جلانے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ فوج کم تھی اور طارق کا جذبہ واپسی کا نہیں بلکہ 7000 کی مختصر فوج سے اسپین فتح کرنے کا تھا۔ اس لیے اس نے کہا کہ سب سے پہلے دین ہوتا ہے اور پھر وطن ہوتا ہے، اس لیے ہر وطن ہمارا وطن ہے۔ کشتیوں کو جلانے کے بعد واپسی کا خیال دل سے نکال دیا۔ کشتیاں جلانے کا واقعہ۔ طارق نے رمضان 94 میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس جگہ پر بڑاؤ ڈالا، اور زریق نے اپنے لشکر میں سے ایک پہلوان جس کی طاقت، جنگجوانہ صلاحیتیں قابل اعتماد تھی کو طارق بن زیاد کے لشکر کی خبر لینے بھیجا۔ یہ پہلوان طارق کے لشکر کو کثیر سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا۔ اتنے میں مسلمانوں کے لشکر نے اس پر جوابی حملہ کیا تو اس نے رائے فرار اختیار کی اور تیزی سے دوڑا کہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور چلا جائے، اور واپس جا کر زریق کو بتایا کہ طارق اور اس کا لشکر وہ لوگ ہیں جو اپنی کشتیاں اس لیے جلا چکے ہیں کہ کہیں ان کو واپسی کا خیال نہ آ جائے۔ ان کے 2 ہی مقاصد ہیں، تمہارے پاؤں تلے موجود سرزمین یا جام شہادت، تیسری کوئی چیز ان کو قبول نہیں۔ نیز ان کی خود اعتمادی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے صف آراء ہونے کے لیے سخت زمین کے بجائے نرم زمین کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب ان کے لیے ہماری ترتیب یہ کوئی چائے پناہ نہیں، لہذا وہ جم کر لڑیں گے اور پھر فتح یا شہادت دونوں میں ایک ان کا مقدر بنے گی۔ اس پہاڑ کا نام جبل الطارق اس لیے پڑ گیا کہ جب طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں سمیت برابر نامی جگہ پار کی تو وہیں یہ خیمہ زن ہو گئے اور اسی پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھ دیا۔ اس وقت طارق کو محسوس ہوا کہ عرب ان کے عزم و ہمت کو شکست بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے اپنی تمام کشتیاں جلا ڈالنے کا حکم دیا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ عزم و ہمت کے کوہ کراں پہ اعتماد کے سوا کیا چارہ باقی رہ جاتا تھا۔ 6 صدی ہجری کے ایک اور اندلسی مورخ ابن الگردبوس نے بھی واقعے کا مختصر ذکر کیا ہے۔ طارق بن زیاد کے لشکر سمیت ساحل پر اترنے کے بیان کے مورخ مذکور نے لکھا ہے، کرتبہ کی طرف چل پڑے تو سبھی کشتیاں جلا ڈالیں اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اب تمہارے پاس 2 ہی راستے رہ گئے، یا تو میدان جہاد میں داد شجاعت دو اور کفار پر ٹوٹ پڑو، یا پھر موت کو گلے سے لگا لو، کیونکہ اب آگے دشمن اور پیچھے سمندر، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خوشخبری دی تھی، اس لیے طارق بن زیاد نے جنگ وادی لقا میں وزیکوت حکمران لذکیر کے 1 لاکھ کے لشکر کو ایک ہی دن میں بدترین شکست دی، جس میں راڈرک مارا گیا۔ فتح کے بعد طارق نے بغیر کسی مزاحمت کے دارالحکومت طلیطلہ پر قبضہ کر لیا اور طارق کو اسپانیہ کا گورنر بنا دیا گیا، لیکن بعد میں انہیں دمشق طلب کر لیا گیا۔ طارق بن زیاد کی موت کس طرح ہوئی؟ سیاسی مسئلہ، حاسدوں کا حسد یا مال غنیمت پر لڑائی کی کہانیاں مشہور ہیں، مگر اصل معاملہ قیامت والے دن کھل جائے گا۔ البتہ اس کے اسپین پر قبضے سے
مسلمان مضبوط ہوئے اور اس کی مثال بننا ہر مسلمان کی خواہش بن گئی۔ بندوں اور چندوں کا حساب چھوڑ کر اپنے لیے نیک مشن منتخب کرنے والے طارق بن زیاد جیسے ہیں جو اپنے وطن اور اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے بارے میں صحیح روایات تو نہیں ملتی، البتہ کچھ قرائن و شواہد ہیں جن سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جن کے مطابق طارق بن زیاد کی موت 102 ہجری میں دمشق میں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 98 ہجری میں ہوئی، لیکن معروف 102 ہجری ہی ہے۔ اور ایک قول کے مطابق اموی خلیفہ سلمان بن عبد الملک کے انتقام کا شکار جو معروف قائدین ہوئے، ان میں ایک معروف نام طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، لیکن یہ صرف ایک گمان ہے۔ گو اس گمان کو تقویت اس طرح ملتی ہے کہ سلمان کے دور حکومت کے بعد طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ذکر کہیں نہیں ملتا، اور یہ اپنے آقا موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی خلیفہ سلمان کے انتقام کا نشانہ بنتے ہیں۔ البتہ ایک غیر معروف روایت کے مطابق ان کی موت مصر میں ہوئی، لیکن یہ سب گمان ہی گمان ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔